معزز سامعین کرام، جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ انسان کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ بندوں کے اندر مختلف قسمیں ہیں۔ تمام انسانوں کے جو حقوق ہیں ان کے اندر انسان کے والدین بھی ہیں، انسان کی اولاد بھی ہے، انسان کے بہن بھائی رشتہ دار بھی ہیں۔ اگر مرد ہے تو اس کی بیوی بھی ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کا مرد بھی ہے۔ تو یہ سارے حقوق ایک وقت میں تفصیل سے بیان نہیں ہو سکتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی بات سب کے بارے میں کر دی جائے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو شریعت لازم کی ہے اس میں اللہ کے حقوق پہلے ہیں اور بندوں کے حقوق بعد میں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے اور اس کے اختیارات اتنے بڑے ہیں، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے نہ کرے۔ اس جملے میں کہ اللہ حقوق العباد تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد اللہ نے معاف نہیں کرنے، یہ جملہ درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوٹا بنایا جا رہا ہے کہ بندیاں دے حقوق اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات درست نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس میں ہر گناہ ہی آ جاتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہے چاہے وہ حقوق العباد ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندوں کے حقوق نہیں ادا کرنے، وہ تو ابھی بتانے ہیں کہ بڑے ادا کرنے، لیکن جو پہلے عقیدہ یا سوچ ہے وہ یاد رکھیں۔ وہ سوچ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف شرک معاف نہیں کرنا یا کفر معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے معاف نہیں کریں گے۔ اب انسان کے اوپر جو حق ہے، سب سے پہلے اس کے والدین کے اس کے ذمے حقوق ہیں۔ لا کے نہ دیکھ لیے اکیلا ہے نہیں۔ اچھا پھر آواز ذرا ہلکی کر دیں، شاید اس وجہ سے۔ انسان کے اوپر بندوں کے حقوق میں ایک حقوق العباد میں سب سے پہلے اس کے والدین کے حق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. یہ اللہ نے اپنا حق بتایا اور ساتھ ہی بتا دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آواز فل ہلکی کر دیں، باقی میں پہ اونچی بولنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق بتایا ہے اور پھر اس کے 5 طریقے بھی آگے بتا دیے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر وہ دونوں یا ایک بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. یہ حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین ہیں. اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. اس آیت کریمہ کو دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے وقت میں کہا تو کیا جوانی میں کہہ لے؟ بڑھاپے کو پہنچیں گے تو اف نہیں کہنا، تو کیا جوانی میں کہہ لینا؟ جوانی میں بھی نہیں کہنا، تو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ساری عمر نہیں کہنا. بڑھاپے کا کیوں ذکر کیا؟ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ بڑھاپے میں انسان بسا اوقات بچپن والی عادتیں واپس آ جاتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی بات پر نوکا ٹوکی شروع ہو جاتی ہے جو جوانی میں نہیں ہوتی. بڑھاپے میں بزرگ کو، بابا جی کو یہ بھی ہوتا ہے یہ پنکھا بند کر دو، یہ لائٹ چلا دو، یہ دروازہ بند کر دو، یہ دروازہ کھول دو. اس کی وجہ سے بہو اکتا جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کو شکایت لگاتی ہے، بچے اکتا جاتے ہیں. انسان بسا اوقات اپنے والدین سے پھر اکتا جاتا ہے. فرمایا یاد رکھ فلا تقل لہما اف. جب بڑھاپے کی زندگی آ جائے، بڑھاپے کا وقت آ جائے، بات بات پر ٹوکنے لگے، بات بات پہ روکنے لگے، تجھے اپنے پاس بار بار بلانے لگے، ایک ایک بات کو بار بار پوچھنے لگے، تم بتا کے آج ان کو سمجھا کے جاؤ، کل پھر وہی پوچھے. یاد رکھ اس موقع پر فلا تقل لہما اف. اس موقع پر برداشت تیری یہ ہو کہ تو نے جواب دینا تو دور کی بات ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، تو نے ان کے سوالات کو سن کر اوف بھی نہیں کہنا، ہر بات کو قبول کرنا، یہ تیری ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے جب والدین جوان ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، والدین کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اولاد کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ماں باپ دینے والے، اولاد لینے والی، ماں باپ خرچ کرنے والے، اولاد لینے والی. اس وقت تو سارے ہی مان جاتے ہیں یہ میرا ابو ہے، یہ میری امی ہے، میں نے ان کی بات ماننی ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا جب تیرا ہاتھ اوپر ہوگا، ان کا ہاتھ نیچے ہوگا، تو ان کو پالنے والا، وہ تیری طرف دیکھنے والے. اس وقت بڑھاپے کی عمر میں آ کر اپنے بچپنے کو یاد کر لینا. جب تم چھوٹے ہوا کرتے تھے تم کہتے تھے یہ میرا ابو ہے، وہ کہتا تھا میرا پاپا ہے. تمہارا آپس میں اختلاف ہوتا، ابو بتا تمہیں اس سے محبت ہے یا مجھ سے؟ بچے آ کر پوچھا کرتے تھے، تم سینے سے لگا کے کہتا میں تیرا بھی ابو ہوں، میں تیرا بھی والد ہوں. تم اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتا، وہ کہتا میرے ہیں، یہ کہتا میرے ہیں. لیکن آج جب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اولاد جوان ہو چکی ہے، اب وہ کہتا ہے یہ تیرے ہیں تو سنبھال لے، یہ تیرے ہیں تو رکھ لے، میرے گھر میں جگہ نہیں. فرمایا جس وقت وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں اس وقت تیرے اوپر لازم ہے فلا تقل لہما اف. تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. تو پھر کیا کہنا؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. تو نے ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. آج کیا ہے، بعض باتیں ابو امی کے ساتھ کر لی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کسی نے بتانا نہیں، دسنا نہیں.
لیکن ماں ہے نا بیچاری، باپ ہے بیچارہ بوڑھا، تو وہ اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو بتا دیتا ہے۔ جب وہ اٹھ کے جاتے ہیں نا رشتہ دار، تو پھر یہ پیچھے سے کہتا ہے ابو تینوں کنی باری منع کیتا ہے، تم اپنی گل ٹیڑھ چ رکھ نہیں سکتا۔ اب یہ ان کو جھڑکتا ہے، کیوں بتایا آپ نے ان کو، کیوں ہمارے گھر کی بات باہر بتائی، آپ نے کیوں ایسے کیا، آپ نے کیوں اس کو بتایا، آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو نے ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے تو پھر کیا کروں، سمجھانا بھی تو ہے نا۔ فرمایا ہاں اگر سمجھانے کی باری آئے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تو نے بات کرنی ہو تو بڑے کریمانہ انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں تیری زبان ان کو سمجھائے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں، جس طرح میں درس دے رہا ہوں حدیث پڑھا رہے ہیں، سینکڑوں طلباء سامنے اونچی آواز میں پڑھا رہے ہیں، ایک دم سے آواز پست ہو گئی، آواز آہستہ آہستہ ہو گئی۔ نیا آنے والا طالب علم کہتا ہے استاد جی کو کیا ہوا ایک دم سے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں وہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، بوڑھی اماں آ رہی تو آواز کیوں پست ہو گئی؟ فرمایا یہ ابن سیرین کی والدہ ہیں، یہ اپنی ماں کے سامنے اونچی بولا بھی نہیں کرتے۔ یہ محدث ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات ایسے کر جیسے ایک غلام اپنے مالک سے بات کرتا ہے۔ لیکن آج اولادیں والدین سے اس طرح بات کرتی ہیں جس طرح والدین ان کے نوکر اور ملازم ہیں اور یہ ان کا مالک ہوا کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، لمبی روایت کے آخری سوال یہ تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب اولادیں والدین کی اتنی نافرمان ہو جائیں اور اس طرح کلام کریں جیسے اپنے غلام اور نوکر سے بات کی جاتی ہے، جب اولاد اپنے والدین سے اس طرح بات کرے تو سمجھ لینا قیامت تمہارے قریب آ چکی ہے۔ اور آج دیکھ لو، فرمایا والدین کے بارے میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کلمات کے اوپر ذرا دل کی گہرائی سے غور کیجئے گا۔ وَخْفِضْ، آگے قرآن نے فرمایا وَخْفِضْ، جھکا دو، لَهُمَا، دونوں کے لیے، جناح الذُّلِّ، نرمی کے پر ان کے لیے جھکا دو۔ نرمی کے پر انسان کے تو پر ہوتے ہی نہیں، انسان کے پر ہوتے ہی نہیں۔ جناح کا معنی ہوتا ہے پر، پر تو پرندوں کے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سمجھانا تھا، جب پر کی بات آئے گی نا تو پھر پرندوں کی طرف ذرا غور کر لینا کہ جس طرح پرندے اپنے بچوں کے اوپر جب کوئی خوف آتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ مرغی تو آپ نے دیکھی ہوگی نا، جب ہی ان کے بچوں کو کوئی خوف آتا ہے تو دوڑتے ہیں، اور مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر ان کو نیچے لے آتی ہے، کہتی بیٹو بچوں اب کوئی پکڑنے والا آئے گا تو مجھے ہی ظلم پہنچائے گا، تمہیں کوئی دکھ آ سکتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ارے بیوی کے پیچھے لگ کے ماں سے لڑائی مت کرنا، بچوں کی بات سن کے ماں کو گالیاں مت دینا، دنیا کی باتیں سن کے والد کو تانے مت دینا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی ساری رحمتیں، ساری شفقتیں، ساری محبتیں، سارے پیار لے کر اپنے والدین کے لیے ایسا سایہ بن جائے کہ والدین بڑھاپے کی عمر میں کوئی دکھ تمہارے تک آ نہیں سکتا، اب سارے دکھوں کو اٹھانے کے لیے میں تمہیں کافی ہو چکا ہوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے تم ایسا سایہ بن جاؤ کہ والدین کے لیے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اور جب تم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، زبان ہلانی ہے، آنکھ برسانی ہے، کچھ بھی اس رب سے مانگنا ہے تو ساتھ یہ ضرور کہنا رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا، اے میرے خدایا میں بچپن میں تھا، مجھے گرمی سے بچنے کا پتہ نہ تھا، سردی سے بچنے کا پتہ نہ تھا، مجھے کھانے پینے کا علم نہ تھا، مجھے بولنے کا سلیقہ نہ تھا، مجھے چلنے کا طریقہ نہ تھا۔ مالکا تو جانتا ہے کہ میری ماں نے رات کو اٹھ اٹھ کے مجھے کیسے دودھ پلایا، میری ماں نے میرے جسم کو کیسے صاف کیا، گرمی سے کیسے بچایا، سردی سے کیسے بچایا، بولنا کیسے سکھایا، چلنا کیسے سکھایا۔ اللہ میں اپنے والدین کا دین نہیں دے سکتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں وہ میرے اوپر رحمتیں کرتے رہے، آج مالک تو بھی ان کے اوپر اسی طرح اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ یہ دعا کیا، یہ 5 طریقے قرآن نے بیان کیے۔ نبی علیہ السلام معراج کی رات آسمانوں پر گئے، جنت میں پہنچے تو آپ نے قرآن کی آواز سنی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، فرمایا کون؟ جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو کہا یہ آپ کے ایک صحابی ہیں حارثہ بن نعمان۔ فرمایا وہ تو دنیا میں ہے، حارثہ بن نعمان تو مکے میں ہے۔ فرمایا جی ہاں، وہ مکے میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور آسمان کا رب اس کی تلاوت کو زمین سے اٹھا کے جنت میں جنتی فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان پہ اس کی آواز آتی ہے، فرمانے لگے کذالک البر کذالک البر کذالک البر وکان ابر الناس بامی، میں سمجھ گیا اس کی نیکی کیا ہے، پڑے زمین پہ آواز آسمانوں میں جنت میں آئے، وکان ابر الناس بامی، وہ اپنے علاقے میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا خیال رکھنے والا تھا، ماں سے محبت کرنے والا، ماں سے شفقت کرنے والا، ماں سے پیار کرنے والا، ماں کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس وجہ سے اس کی قرآن کی آواز میرا رب جنت میں سنا رہا۔ کون نہیں جانتا؟ وہ سبھی 3 آدمی گھر سے نکلے تھے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، ایک راستے میں گئے تو طوفان آیا، آندھی آئی، دوڑ کے غار میں گئے، اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بڑا پتھر گرا، منہ کے اوپر آیا، بڑا زور لگایا، پیچھے ہٹا نہیں ہٹا۔ اب کیا ہے وہاں کسی کو نہیں پتا کہ اندر کون ہے اور باہر کون گزر رہا ہے، بڑا زور لگا رہے تھے لیکن نہیں، پتھر ہٹا نہیں۔ اب ان کو بچانے والا کوئی وہاں دنیا میں تھا نہیں، کسی کو پتا ہے کہ اندر کون ہے نہیں۔ اب تینوں ہی اپنی موت کا انتظار، موت پکی ہے، بھوکے مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ لیکن ایک نے کیا کہا تھا، خدایا میں نے ایک مرتبہ بکریوں کا چرواہا، بکریاں چراتے چراتے دیر ہو گئی، رات کو لیٹ آیا، تو جانتا ہے کہ میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے ابھی جاگ رہے تھے، بیوی جاگ رہی تھی، میں نے اپنی بکریوں کا دودھ دھویا، پیالے میں ڈالا، مالک تو جانتا ہے کہ بچے میری ٹانگوں کے ساتھ چمٹے تھے، حدیث بخاری میں ہے، میرے بچے میری پاؤں اور ٹانگوں کے ساتھ چمٹ رہے تھے، لیکن میں نے کہا میں اپنی ماں اور باپ سے پہلے کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں نے پیالہ پکڑا تو اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہوا اور میں نے ان کو اٹھایا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، اگر اپنی مرضی سے اٹھیں گے تو میں ان کو پلاؤں گا۔ جب وہ اپنی مرضی سے اٹھے تو مالک میں نے ان کو پلایا، پھر اپنی اولاد کو پلایا۔ اگر میری یہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اب غور کیجئے گا، وہ پتھر جو کئی افراد کے ہٹانے سے پیچھے ہٹا نہیں، بہت زور لگانے سے پیچھے ہٹا نہیں، اور یہ آدمی جو بکریاں چرا کے آیا سارا دن کا تھکا ہوگا کہ نہیں، اس کی ٹانگوں میں درد ہوگا کہ نہیں، اس کو بھی نیند آئی ہوگی کہ نہیں، اس کا بھی آرام کا جی چاہتا ہوگا کہ نہیں، لیکن اس نے اپنے آرام کی پرواہ نہ کی، اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہوا۔ آسمان والے رب نے ہواؤں کو حکم دیا یا فرشتوں کو کہا پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیجئے، پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا لیکن ابھی باہر نہ نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے دعا کی، المختصر یہ کہ تینوں کی دعا قبول ہوئی تو پتھر ہٹا، یہ باہر نکلا، ان کو دوبارہ زندگی مل گئی، والدین مل گئے، اولادیں مل گئی، زندگی مل گئی۔ ان میں سے ایک وجہ کیا تھی کہ انسان اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ میں مختصر سنانا چاہتا ہوں،
اور اگر والدین کا فرما بردار نہ ہو، اگر والدین سے اس نے سلوک نہ کیا جائے تو پھر بھی ایک واقعہ آپ کو علم ہوگا، لیکن یاد دہانی بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، آج اس دنیا میں میرے علم میں تو کوئی احسان نہیں، اور تم بھی نہیں جانتے ہوگے کسی ایسے کو کہ جو آج بچے کو کہے کہ بچے بول تو بچہ بول پڑے۔ آپ نے اپنے علاقے میں کوئی ایسا دیکھا یا اپنی زندگی میں کوئی ایسا سنا کہ 2 مہینے کے بچے کو کہے کہ بول تو وہ بول پڑے؟ یعنی یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا۔ جریج اس کا نام ہے، جریج اس کا نام ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں تفصیل سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج نے ایک اپنا کمرہ بنایا، اس کو معبد خانہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی عبادت دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی، نہ کوئی خوشی کی طرف توجہ، نہ کسی کی غمی کی طرف توجہ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ آنا جانا، بس اپنی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ غور کیجئے گا اس کو عبادت میں کتنا لطف آتا تھا۔ ایک نوجوان عورت اس کے اس کمرے میں آ گئی اور آ کر اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے کہ میں اپنا جسم تیرے لیے پیش کرتی ہوں۔ اب اکیلا مرد ہو، اکیلی عورت ہو، اکیلا کمرہ ہو، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، اس موقع پر بھی اس انسان کے دل میں کس کا خوف تھا؟ ایک اللہ۔ اس نے کہا بی بی میں تو یہاں اپنے رب کو منانے بیٹھا ہوں، ناراض کرنے۔ اب میں اور آپ اپنے ایمان کی کیفیت دیکھیں، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہمارا ایمان ڈھول جاتا ہے، لیکن کیا اس کا ایمان تھا؟ اکیلی عورت برائی کی دعوت دے، کہا نہیں، اس نے کہا نہیں، کہا نہیں، کہتی ہے اگر نہیں تو میں تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں گی، کہا جو ہوتا ہے کر لے، لیکن میں تیرے ساتھ برائی نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اپنے ایمان کو بچانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے سارے موقع تھے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ وہ گئی اور ایک بدکارہ عورت نے بدکار آدمی سے منہ کالا کیا اور بچہ جنم دے دیا، بچہ جنم دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لے کر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ بیٹا تیرا کیسے، تیری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ہاں ہاں، جس کو بڑا نیک سمجھتے ہو نا، یہ وہ اس کمرے میں جو بیٹھا ہے یہ اسی کی اولاد ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کسی کی سنی نہ پوچھا، بس آگ بگولا ہوئے غصے میں آئے، کسی نے لاٹھی اٹھائی، کسی نے کدال، کسی نے گینٹی، کسی نے کچھ، آ کے سارا معبد خانہ گرا دیا اور اتنا مارا جریج کو، اتنا مارا، اتنا مارا، لہو لہان کر دیا۔ جریج یہی کہی جا رہے مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے، مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے، میں نے کس کو مارا ہے، میں نے کس کے بارے میں برا کیا ہے، ابھی بتاتے تو رس کیا ہے۔ جب خوب مار پیٹ کر کے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے وہ، تو کہنے لگے بتا وہ بچہ تیرا نہیں ہے تو اور کس کا ہے؟ اوہو، اب جریج رحمہ اللہ کو سمجھ آ گیا، اوہو اس بچے کے بارے میں۔ پھر وہ اس عورت کی بات ذہن میں گھومی، اس عورت کی بات جب ذہن میں گھومی تو کہتے ہیں مجھے اس عورت کے پاس لے جاؤ۔ اب جریج نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے اور اس بچے کو جا کے کہتے ہیں بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے۔ اب غور کریں کہ بچہ بولتا ہے، لیکن اس جریج کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق تھا، اس نے نماز میں یہ دعا کی ہوگی خدایا اب میری عزت کا مسئلہ ہے، بچا لے مجھے، بلا دے اس بچے کو کہ بچہ گواہی دے دے کہ دنیا دیکھ لے کہ میں ایسا نہیں۔ اب بچہ بولا اور کہنے لگا تو میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے اور میری ماں نے اس کے ساتھ جا کے زنا کیا تھا۔ اب عورت بھی حیران اور پورا محلہ پریشان۔ اب سب نے ہاتھ جوڑے، جریج اگر چاہتے ہو تو ہم تیرا معبد خانہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے۔ جریج نے کہا نہیں، تمہیں کیا پتا، اصل غلطی تمہاری نہیں ہے، اصابتنی دعوت امی،
مجھے میری ماں کی بددعا لگی ہے۔ جرید تمہیں تیری ماں کی بددعا لگی ہے؟ وہ کیسے؟ کہا ہاں میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، ماں میری آئی، میں اللہ کی عبادت میں تھا، ماں نے آواز دی، میں نے کہا اللہ بڑا ہے، ماں چھوٹی ہے، پہلے اللہ کی بعد میں ماں کی، میں عبادت میں لگا رہا اور میں بھول گیا، پھر ماں آئی، اس نے آواز دی، میں نہ جا سکا، عبادت میں لگا رہا، پھر ماں آئی، میں نہ جا سکا، اس نے کہا اللہ ہوگا تیرا یہ ولی، لیکن میں بھی تو آخر ماں ہوں نا، میرے بھی تو آخر حق ہے نا، اس وقت تک اس کو موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جرید کہتے لوگوں میری اتنی نیکی کے باوجود بھی میری ماں کی بددعا مجھے لے بیٹھے۔ اب غور کریں، جرید لوڈو نہیں کھیل رہے تھے، وہ جرید کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے، وہ گیمیں نہیں کھیل رہے تھے، وہ دوستوں یاروں کی محفل و مجلس میں نہیں تھے، وہ گناہ کے کاموں میں نہیں تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، نفلی عبادت میں لگے ہوئے۔ اگر ماں کی بات نہ سنی تو اللہ تب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی عبادت سے بڑھ کر ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بڑا ثواب ہے، بڑی بات ہے۔ اور اگر اس نیک کو بددعا لگ سکتی ہے تو ہمارے لیے بھی تو بددعا لگ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کا بڑا خیال رکھنا، ان کے حق ادا کرنے۔ والدین کے بعد اولاد کے حقوق بھی۔ ہمارے ہاں صرف یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ بیٹے بچے پیدا کر دیے، اولاد پیدا ہو گئی، اب ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے اور ان کے لباس کا خیال رکھنا ہے، بس یہ ہم نے حق ادا کر۔ کھلانا حق ہے، پلانا حق ہے، سلانا حق ہے، کپڑے پہنانا حق ہے، لیکن یقین جانیے اس کی تربیت کرنا ان تمام حقوق سے بڑا حق ہے۔ اس کی دینی تربیت کرنا بڑا حق ہے۔ آج اچھا لباس نہیں بھی پہناؤ گے، کل وہ بڑا ہو کے اچھا پہن لے گا اگر اس کی تربیت اچھی کر دی تو۔ آج کھانے میں درمیانہ بھی دے دو گے لیکن اس کی تربیت اچھی کر دو، وہ کل تمہارے کام آئے گا۔ اور اگر آج دنیا کی ساری نعمتیں دیتے رہے اور اس کو اخلاق اور تربیت کی نعمت نہ دی، وہ کھڑا ہو کے بڑا ہو کے تمہارے ہاتھ پر ہاتھ اٹھائے گا، لیکن اس وقت تم پچھتانا شروع ہو جاؤ۔ اولاد کی تربیت کرو، یہ تمہارے اوپر بڑا حق ہے، اور روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا 7 سال کا بچہ تھا، نماز پر لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا؟ 10 سال کا ہوا، ڈانٹ کے نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ اس کی دینی تربیت کی کہ نہیں کی؟ اس کو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ اس کو دین کی طرف لگایا کہ نہیں لگایا؟ یہ روز قیامت پوچھا جائے گا۔ اور پھر والدین، اولاد، ان کے حقوق کے بعد انسان کے اوپر میاں اور بیوی، ان دونوں کے آپس میں حق ہے۔ خاوند کے اوپر بیوی کے حقوق ہے اور بیوی کے اوپر خاوند کے حقوق ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر کوئی خاوند بیوی کی ہر بات جو جائز ہے مان لے تو کہا جاتا ہے ایتے بڑھی تھلے لگے ہے، رن مرید ہے۔ کتنی بری بات ہے، یقین جانیے، یہ میں صحیح بات سنا۔ آپ حدیث سنائیں، جب تک آپ دونوں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اور آپ کے بچوں کی تربیت اس وقت تک اچھی نہیں ہوگی جب تک آپ آپس میں احترام کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کی لڑائیاں شروع ہو گئیں تو آپ کی اولاد خراب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ یہ روایت ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا، سب سے کامل ایمان والا، سب سے زیادہ نمبر ایمان میں لینے والا وہ ہے جس میں 2 خوبیاں ہو، احسنهم خلقا، جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہو، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِ، جو سب سے زیادہ اپنے اور بیوی کے ساتھ نرم دل ہوگا، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ ایمان والا انسان ہے۔ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا جس کا اخلاق اچھا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ آپ ایک ایک گھر کے اندر ایک ایک رات گزارتے
عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے، اور ہر بیوی کی باری تقسیم تھی۔ اب کیا ہوا، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے آپ، تو ایک بیوی کے گھر میں اچھا سالن پکا۔ اب اس نے اچھا سالن سوچا کہ حضور کی باری تو 9 دن کے بعد آئے گی میرے گھر میں، اور اس وقت فریجیں وغیرہ بھی نہیں تھی کہ سنبھال کے رکھ لیں، تو اتنے دن کھانا رہنا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک برتن میں ڈالا اور اپنی خادمہ کو دیا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گھر میں ہوں گے پکڑا کے آ جائیے گا۔ اب وہ خادمہ تلاش کرتی کرتی گئی، تو اس دن اتفاق یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی باری تھی، تو وہ ان کے گھر میں چلی گئی۔ ابھی دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئی، سالن پکڑا ہوا تھا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یہ کس نے بھیجا؟ اس نے کہا فلاں زوجہ محترمہ نے بھیجا ہے۔ اب آپس میں وہ کیا تھی؟ سوتن انسان تو تھے نا، تو غصہ آ گیا کہ میری باری میں تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تو کھانا بھیجے، میں نہیں کھلاؤں گی؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ تو نے اپنے نمبر کیوں بڑھانے چاہے میری باری میں؟ غصہ آیا، انہوں نے زور سے ہاتھ مارا، برتن زمین پہ گر گیا اور ٹوٹ گیا اور کھانا نیچے گر گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ ہم جلدی سے اٹھیں، 2-4 گالیاں، 3-4 جھڑکیں، 1-2 تھپڑ لگا کے کہے تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ لیکن قربان جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اندر گئے، ایک برتن صحیح پکڑا، اس خادمہ کو پکڑایا کہ ٹوٹے برتن کے بدلے یہ صحیح برتن اس کو دے دینا۔ ہاں تمہاری امی کو غصہ آ گیا، آپ نے خود وہ ٹوٹا برتن پکڑا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے جیسے زور سے پکڑا، جڑ گیا، 2 حصے ہوا ہوگا، اور آپ نے وہ سالن یا کھانا اس کے اندر دوبارہ رکھا اور آپ نے اندر جا کے رکھ دیا۔ فرمایا تو نے برتن توڑا ہے نا، تو ٹوٹے کے بدلے صحیح دے دیا، تو چلو خیر صلاح ہے۔ آپ نے اس موقع پر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی گالی نہیں دی، کوئی جھڑکیں نہیں ماری، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت نرم دل تھے، ان کے حقوق کا خیال رکھتے، اور آپ نے فرمایا ہوا ہے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتا ہے۔ اور جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِهِ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے مقابلے میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا، میں سب سے زیادہ اچھا سلوک، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ آپ بھی اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھیں، اپنے گھر کے اندر محبت، پیار اور ان کا احترام اور ان کا خیال کرنا سیکھیں۔ اسلام نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں عورت کے اوپر، پردہ کرنا ہے، دیور کے ساتھ نہیں بولنا، اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا، جیٹ کے ساتھ گپے نہیں لگانی، ان کے سامنے چہرہ نہیں کھولنا، کزروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ محبتیں نہیں ڈالنی۔ بڑی پابندیاں ہیں۔ جہاں یہ پابندیاں ہیں وہاں یہ حکم بھی ہے کہ خاوند تیرا حق بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ اتنی محبت کرے کہ اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ رہے، اس کو کسی اور کی چاہت ہی نہ رہے۔ مجھے یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جب آپ کسی سفر پر جاتے نا تو آپ بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کر لیتے، جس کا نام نکلتا اس کو لے جاتے، کیونکہ اب ساری بیویاں تو ساتھ جا نہیں سکتی، تو ایک کو لے کے جائیں گے تو کس کو لے کے جائیں؟ قرعہ اندازی، جس کا نام نکلا اس کی قسمت۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا قرعہ نکلا، آپ ان کو ساتھ لے گئے۔ جب شام ہوئی، رات ہوئی، قافلہ تھا، آپ نے سارے قافلے والے کو کہا چلو آگے آگے چلو، چلو سارا قافلہ آگے۔ جب ذرا دور چلا گیا نا، اب غور کیجئے گا، داناؤں کے دانا، عقل مندوں کے عقل مند، ساری دنیا کے سردار، سارے نبیوں کے امام، شرم و حیا میں سب سے اعلیٰ، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسے ہے؟
چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اتوں دوڑنا ہے, سامنے دیوار کو ہاتھ لانا ہے, دیکھیں گے پہلے کون پہنچتا ہے. یہ کون کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں نا. لیکن حضور نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ میرے نہ دوڑ لانی ہے, دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ رہے ہیں. اما عائشہ پہلے پہنچ گئی کیونکہ وہ ذرا جسم سماعت تھا. پھر ایک موقع آیا, پھر ایسے ہی ہوا, پھر رات کو گئے. آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ لگانی ہے, میں لگاؤ. ان کے ذہن میں وہ پہلا سین بھی تھا. تو اب کی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ صاحب برابر ہو گئے, باری برابر ہو گئی. اب دیکھیں آپ کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. کیا ہم بھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی سیدھے منہ سے بات بھی کی ہے؟ ہم نے بھی ان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے, ہم نے بھی ان کے ساتھ محبت کی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو سمجھ لے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. عورت کو کہا گیا کہ خامن کی تابعداری, خامن کے حقوق کا خیال سب سے بڑھ کر ہے. صرف ایک حدیث سن لیجئے. جب آئے تھے ایک صحابی اور آ کر کہنے لگے حضور ہم بادشاہ کے پاس گئے, جب بادشاہ اپنے دربار میں آیا اس کے سارے وزیر کھڑے تھے, اس طرح جھک کے ان کو سلام کر رہے تھے. ہمارے دل میں خیال آیا یہ بادشاہ ایک علاقے کا بادشاہ ہے, ایک ملک کا بادشاہ ہے, اور ہمارے نبی تو سارے جہانوں کے بادشاہ ہیں, ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے امام ہیں. آقا ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کو بھی ذرا جھک کے سلام کیا کریں. فرمایا نہیں, اگر انسان کو انسان کے سامنے جھکنا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں کسے حکم دیتا؟ میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر. لیکن انسان کو انسان کے سامنے جھکنا جائز نہیں. مطلب یہ ہے عورت کے لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق شادی کے بعد اس کے خاوند کا ہے. یوں سمجھو شادی کے بعد ایک بات والدین کہیں اور ایک بات خاوند کہے. عورت کے اوپر خاوند کی بات ماننا والدین کی بات سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور جو نہیں مانتی, آپ نے کہا تھا میں نے جہنم میں مرد بھی دیکھے عورتیں بھی دیکھی, لیکن سب سے زیادہ تعداد کن کی دیکھی؟ عورتوں کی دیکھی. کیوں دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت نے پوچھ لیا اللہ کے حضور علیہ السلام ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, نمازیں پڑھتی ہیں, روزے رکھتی ہیں, ہم بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں, تو ہم کیوں زیادہ جہنم میں جائیں؟ آپ نے فرمایا تکسرن اللعن و تکفرن العشیر. ایک بات یہ ہے کہ تمہاری زبان بسا اوقات تمہارے کنٹرول میں نہیں رہتی, اور دوسرا یہ ہے کہ تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو. وہ ساری زندگی تمہیں کھلاتا ہے, تمہیں پلاتا ہے, تمہیں پہناتا ہے, جوتیاں لے کے دیتا ہے, کپڑے لے کے دیتا ہے, گھر لے کے دیتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. اگر کسی وقت حالات تھوڑے سے ٹف ہو جائیں, 2-4 دن خرچہ لیٹ ہو جائے, 2 چیزیں لیٹ ہو جائیں, تو تم آسمان سر پہ اٹھا کے کہتی ہو جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا. فرمایا اس کے ایک جملے کی وجہ سے میرا رب اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیتا. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, اور اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو, اپنے خامن کا حق ادا نہیں کرتی ہو. فرمایا ایسی عورت پہ اللہ کی لعنت اور ساری رات لعنت پڑتی ہے جس کا خامن اس کو اپنے بستر پہ بلائے اور آگے سے وہ بہانہ کر کے نہ آئے. عورت کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے بعد حق ہے تو خامن کا ہے, اور خامن کو یہ ہے اپنی بیوی کا حق ادا کر. یہ حقوق العباد ہے, بندوں کے حقوق ہیں. یہ گھر کی 4 دیواری میں 3 طرح کے حق تھے, والدین کے, اولاد کے اور اپنی میاں بیوی کی. اب اس کے بعد اختصار کے ساتھ آئیے باہر, گھر کی 4 دیواری سے باہر. ہمسائے ہیں آپ کے, دائیں بائیں بھی ہمسائے ہیں, سامنے پیچھے بھی ہمسایوں کے حقوق العباد. ہمارے ہاں یہ سوچ بڑی غلط پائی جاتی ہے. اپنا تھڑا اونچا کر دو, اپنا بوا صاف کر دو, اپنے گھر کا جو پرنالا ہے نا وہ ایک سائڈ تے لاؤ تاکہ پانی سارا انہاں دے بوئے تے جائے. اپنے گھر کی ڈھلان ہی ایسی بنا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واللہ لا یومن
واللہ لا یؤمن، قسم ہے اللہ کی وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، آقا آپ کی زبان سے ایک مرتبہ ویسا ہی کلام نکل آئے، بات نکل آئے، روئے زمین کے سارے انسانوں سے پکی اور سچی بات تو آپ کی ہے، لیکن آپ قسم اٹھائیں تو اور پکی بات ہے، 2 مرتبہ قسم اٹھائیں تو اور پکی بات ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ صحابہ ہے پریشان ہو کے پوچھتے ہیں من ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بد نصیب ہے؟ فرمایا سن لو، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے یہ بندہ مومن نہیں۔ میرا ہمسایہ مجھ سے تنگ تو نہیں ہے، میں رات کو اونچی آواز میں ڈیک لگا کے اپنے ہمسایہ کو تنگ تو نہیں کرتا، اور ڈیک میں صرف گانے ہی نہیں، اگر اونچی آواز سے ایسی تقریر لگاؤ، تلاوت لگاؤ کہ بیچارہ ہمسایہ بیمار ہے، اس کے بچے پریشان ہیں، تم سمجھ رہے ہو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ اور تم اپنے گھر کی ساری صفائی کر کے اس کے دروازے پر کیچڑ کر دو، اپنا بوا صاف کر لو اور سمجھو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بندہ مومن نہیں۔ اور تیری زبان سے تیرے ہاتھ سے تیرا ہمسایہ تنگ ہو، سمجھ لو وہ بندہ مومن نہیں۔ کتنی واضح حدیث ہے وہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہم صحابہ آپس میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، محفل سجی تھی، باتیں چل رہی تھیں، تو ایک صحابی نے کہہ دیا ان فلانۃ تذکر من کثرت صیامہا و صلاتہا و زکاتہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرضی تو سارے ہی پڑھتے ہیں، وہ اتنی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، اتنے نفل پڑھتی ہے، اتنے نفل پڑھتی ہے، ہم نے کبھی اتنے نفل پڑھنے والی عورت دیکھی، اور نفلی روزے، اوئے ہوئے کیا بات ہے اس کی، اتنے نفلی روزے رکھتی ہے کہ کوئی انسان اتنے رکھتا ہی نہیں۔ اور صدقہ تو اس قدر زیادہ کرتی ہے کہ پورا محلہ اس کی سخاوت کو جانتا ہے۔ اب 3 گواہیاں دی، نماز کی فرضی کے ساتھ کیا؟ نفلی، روزے کی فرضی کے ساتھ کیا؟ نفلی، صدقے کی فرضی کے ساتھ نفلی، اور یہ تینوں باتیں جنت میں لے جانے والی۔ فرضی نماز پڑھو تو بندہ جنت میں، نفل پڑھو تو جنت میں اعلیٰ درجے ملتے ہیں، جانتے ہیں نا؟ فرضی روزے رکھو تو جنت ہے، نفلی ایک روزہ بھی قبول ہو جائے تو بندہ جہنم سے 70 سال تک دور ہو جاتا ہے، تو کتنے نفلی وہ رکھ رہے ہیں۔ فرضی صدقہ تو دینا ہی ہے، نفلی صدقہ قبول ہو گیا، ایک کھجور کا آدھا حصہ بھی اگر نفلی صدقے کا قبول ہو گیا، جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ گویا کہ یہ تینوں کام کون سے ہیں؟ جنت والے۔ لیکن ایک اس کے اندر غلطی ہے، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا۔ حضور 3 کام بڑے چنگے نے، لیکن ایک کو دے اندر تھوڑی جی کمی ہے کہ وہ اپنی زبان سے ہمسایوں کو ٹکنے نہیں دیتی، بس ہر وقت انہوں نے کہندی رہندی، بولدی رہندی۔ آپ نے فرمایا سنو، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات و خیرات، اس کی عبادت سب ختم، ہی فی النار، وہی آ چکی ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ عورت جہنم کا ایندھن ہے، جہنمی ہے، جو اپنے ہمسائے کا خیال نہیں رکھتی، بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، یہ جہنمی۔ صحابہ حیران ہوئے، اور فوراً ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں اس کے بالکل الٹ بات ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ فرمایا ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے، وہ صرف فرضی پڑھتی ہے، نفلی بہت کم، بہت کم، اور نفلی روزے بھی بہت کم رکھتی ہے، اور صدقہ و خیرات جب کرنا ہوتا ہے نا تو پنیر کا ایک ٹکڑا ایسے، یعنی یوں سمجھے چونڈی چونڈی صدقہ کر دی، چٹکی چٹکی، اتنا روپیہ صدقہ۔ لیکن ایک بات ہے، غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، آج تک اس کے ہمسائے کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ فرمایا سن لو ہی فی الجنہ، نبوت کی زبان کہہ رہی ہے یہ سیدھی جنت میں جانے والی عورت ہے۔ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے، ہمسائے کا خیال رکھ،
صرف ہمسائے کی وجہ سے نہیں، اپنی جنت کے دروازے کھلوانے کی وجہ سے ہمسائے کا خیال رکھ لے۔ اگر اپنی جنت کے دروازے بند کرنے ہیں تو ان کو تنگ کر لے، ان کو پریشان کر کے جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں۔ مت سمجھنا وہ غریب ہے، مت سمجھنا وہ امیر ہے، اس کی وجہ سے اس سے نفرت کروں یا محبت کروں۔ اس کی غربت اس کے لیے، اس کی امیری اس کے لیے، اس کا مسلک اس کے لیے، اس کا مذہب اس کے لیے۔ جب وہ ہمسایہ ہے تو ہمسائیگی کی وجہ سے حسن سلوک کرنا تیری جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں تو تیرا ایمان نہیں، اگر خیال رکھے گا تو جنت کے تیرے دروازے کھول دیے جائیں۔ ہمسائے کا خیال، اب ہمسایوں کے بعد سارے انسانوں کا خیال۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اب سب کے ساتھ اچھا سلوک اور رویہ کیا ہو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، نیکی اچھا اخلاق، وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی برا اخلاق، یہ دونوں برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب دو اس طریقے سے جو احسن ہے۔ جواب دینے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تم جاندا نہیں، تم لگ پتا جائے گا، تم انہوں پہچاندا نہیں، تیرا سادنا کدی واہ نہیں پیا۔ ہمارے ہاں یہ ہے نہیں، جواب کے 4 طریقے۔ ایک ہے جو کر رہا ہے اس سے برا جواب دو، فرمایا نہیں۔ جتنا کر رہا ہے اتنا ہی جواب دے دو، فرمایا نہیں۔ جتنا اس نے برا کیا اس سے تھوڑا سا اچھا جواب دے دو، فرمایا نہیں۔ تو پھر کیا دیں؟ ادفع باللتی ہی احسن، جواب وہ دو جو سب سے اچھا ہو۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن۔ حسن کا معنی اچھا، احسن کا معنی سب سے اچھا۔ یہ کہا جواب برا نہیں دینا، برابر بھی نہیں دینا، اچھا بھی نہیں دینا، کیا دینا ہے؟ سب سے اچھا۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب وہ دو جو سب سے اچھا ہو۔ سارے انسانوں کے ساتھ جب بھی تیری زندگی میں کوئی معاملہ آئے تو ایسا طریقہ اپنا جو سب سے اچھا ہو۔ تو کیا ہوگا؟ لوگ تو کہیں گے ڈر گیا، فرمایا نہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تیرا دشمن بھی تیرے سامنے آئے گا نا، اگر سب سے اچھا جواب دے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ تیرا گہرا جگری دوست بن جائے گا، تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرنے والے تھے۔ آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ ہم تو مقابلہ پورا کرتے ہیں، بلکہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے دیا۔ معاف درگزر، معاف درگزر، معاف درگزر، یہاں تک کہ جب آپ عبداللہ بن ابی، منافق کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا بھی سردار اور باپ تھا۔ ساری زندگی آپ کو تنگ کیا، لیکن جب وہ مرا نا، جب وہ اس دنیا سے گیا تو بیٹا مسلمان تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے۔ تو بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور ابو فوت ہو گئے، اب ہمارا دشمن مر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے، الحمدللہ، شکر اللہ، گیا جنت، جان چھٹی، ملا سکون ہویا۔ لیکن آپ نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ پیغمبر علیہ السلام گھر میں گئے اور گھر میں جا کر اپنے جسم سے لگنے والی جو قمیض تھی نا، وہ لا کر آپ نے فرمائی، عبداللہ بیٹے لے جا، یہ اپنے ابو کو کفن کے طور پر میری قمیض پہنا دینا، شاید کہ اس قمیض کی برکت سے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جواب اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ عبداللہ گئے، پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ جب جنازے کا وقت ہوگا تو مجھے بتا دینا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ حضور علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے گئے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے حضور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، رہنے دیں۔ فرمایا عمر پڑھانے دیں۔ عمر رضی اللہ نے آپ کا ہاتھ بھی پکڑا، فرمایا عمر چھوڑ مجھے پڑھانے دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے حضور آپ اس کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے 70 مرتبہ بھی مانگ لیں میں نے معاف۔ حضور کہتے ہیں عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا نا، مانگو یا نہ مانگو، 70 کا ہے نا، اگر میرے 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگنے سے معاف ہو جائے تو میں مانگ دیتا ہوں۔ اللہ نے 70 کہا ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کہہ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا بخاری میں، منافق لیکن آپ نے اس کے ساتھ۔ پھر اتنا ہی بس نہیں، جب اس کو قبر میں لٹایا گیا نا، حضور قبرستان بھی پہنچے، آپ نے اس کو قبر سے نکالا، اپنی گود میں رکھا اور اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیا۔ شاید اس لعاب کی برکت سے یہ جواب صحیح دے دے اور بخشا جائے۔ اس وقت آسمان سے قرآن نازل ہوا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے، آج کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور آج کے بعد آپ نے کسی منافق کی قبر پہ جا کے دعا بھی نہیں کرنی۔ جب یہ حکم آیا پھر آپ نے نہیں کی، اس سے پہلے تک جب تک آپ کو اختیار تھا آپ نے اتنے بڑے دشمن کے ساتھ بھی کیا کیا؟ حسن سلوک کیا۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی چھوٹا دشمن تھا۔ احد کے میدان میں جب آپ جا رہے تھے 300 صحابہ کو راستے سے واپس لے، ایسی کوئی نہیں لڑنا، جب آپ جہاد کے لیے جا رہے ہو 300 پیچھے لے آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ جب آپ کی بیوی پر تہمت لگی تھی تو لگانے والا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اتنے بڑے بڑے اس نے ظلم کیے ہوئے تھے، لیکن حضور اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ معافی معافی معافی۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں کے لیے کوئی معافی نہیں، بہنوں کے لیے کوئی معافی نہیں، بھائیوں کے لیے کوئی معافی نہیں، حتیٰ کہ والدین کے لیے کوئی معافی نہیں، بس لڑائی۔ دو باتیں سن لو پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے بندوں کو معاف کرنا سیکھو۔ اگر تم سچے بھی ہو نا، جب بھی ہم صلح کروانا چاہتے ہیں نا، یار بندوں کو معاف نہیں کر صاحب انہیں ظلم بڑا کیا تھا، مان لیا کہ تم سچے ہو، حالانکہ ہوتا دونوں طرف سے، لیکن ہم تمہاری مانتے ہیں، آپ سارے ہی سچے ہو اور 100% سچے ہو۔ جس سے تم لڑے ہوئے ہو نا وہ 100% غلط، موقع پر ہم مان لیتے ہیں، لیکن کیا سچا ہو کر بھی صلح نہیں کرنی؟ صلح کرنی ہے۔ بندوں کا یہ حق ہے کہ ان کو معاف۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، یہ سچا ہے 100%، یہ غلط ہے 100%، یہ پھر بھی کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف فرمایا۔ فرمایا آج تم دنیا میں بندوں کو معاف کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت آ جانا، میں جنت کے ایک کارنر میں جا کر تمہیں محل ضرور لے کر دوں گا۔ آپ نماز پڑھتے ہو وجہ جنت لینی، روزہ رکھتے ہو وجہ جنت لینی، زکوٰۃ دیتے ہو وجہ جنت لینی، ساری زندگی دین کے اوپر قائم رہتے ہو تاکہ کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ جنت لینی ہے۔ ارے جنت لینے کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہو تو یہ آسان سا سودا ہے۔ حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری گارنٹی ہے اگر تم حق پر بھی ہو، اس نے تمہیں غلط کہا، تم حق پر ہو، اس نے تیرے اوپر الزام لگایا، تم حق پر ہو، اس نے تیرے بارے میں باتیں کی، تم حق پر ہو، اس نے تیرا مال کھایا، تم حق پر ہو، اس نے تیری وراثت کھائی، تم حق پر ہو، اس نے تیرے اوپر الزام لگائے، تم حق پر ہو۔ آج اگر ساس ہے تو بہو کو، بہو ہے تو ساس کو، بھائی بھائی کو، ہر ایک کو تم معاف کر دو سچے ہونے کے باوجود۔ جھوٹے ہو کر معاف کیا کرنا ہے؟ معاف تو وہ کرے گا جو کیا ہوگا؟ سچا۔ تو سچے ہو کے معاف کر دو۔ فرمایا جس جنت کی تلاش میں تم کئی سالوں سے لگے ہو اس کی گارنٹی تمہیں آج مل جائے گی، اور گارنٹی کون دے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اسلاف میں ایسے بڑے لوگ تھے،
مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. میں نے ان کی سیرت میں واقعہ پڑھا تو حیران ہو گیا. ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پاک و ہند میں جب ہندوستان ہی سارا کہلایا جاتا تھا، اہل حدیثوں کے بلکہ پورے مسلمانوں کے سب سے بڑے مناظر تھے. ہندوؤں سے، سکھوں سے، آریہ سماج، سارے کافروں سے سب سے بڑا جو مناظرہ کرنے والا اور اسلام کو سچا اور دوسرے مذہبوں کو جھوٹا ثابت کرنے والا انسان کون تھا؟ ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. اب مولویوں کو حسد بھی ہوتا ہے کہ ایڈا اونچا کیوں ہو گیا. ایک مولوی نے یہ درس دے دیا کہ مولوی ثناءاللہ تے گستاخ رسول وا، جو اس کو قتل کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، جو قتل کرے گا اس کو جنت پکی ہو جائے گی. اس کو ایک بیچارہ سادہ سا انسان تھا، اس نے کہا یار ویسے جنت تو بڑی مشکل ہے، تو مولوی ثناءاللہ تو روزانہ میری دکان کے سامنے سے ٹانگے پہ بیٹھ کے گزرتا ہے، اس کو ختم کروں گا میری جنت پکی. وہ بیچارہ اس مولوی کے چکر میں آ گیا. اب اس نے اپنی کلہاڑی کو تیز کیا، خوب تیز کیا. اس وقت ٹانگے ریڑے چلتے تھے، یہ سب سے اچھی سواری یہی ہوتی تھی، ورنہ تو گاڈ وغیرہ، گدھے وغیرہ، پیدل وغیرہ چلتے تھے. تو مولانا صاحب ٹانگے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. اس نے موقع پایا، تیز دوڑا تو ٹانگے پہ چڑھ گیا. تیز دوڑنے سے انسان چڑھ بھی سکتا ہے، اتنا تیز تو نہیں ٹانگا چلتا تھا. تو ٹانگے پہ چڑھا اور اس نے کلہاڑی کا وار ان کے سر پہ کیا. پگڑی باندھی ہوئی تھی، بڑا صافہ باندھا ہوا تھا. چوٹ تو گہری لگی لیکن بچت ہو گئی، بچ گئے. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو 10 سال قید ہو گئی. 10 سال قید ہو گئی. 10 سال کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو آ کر حال احوال سوچ باتیں ساری چل رہی تھیں. تو گھر والوں سے پوچھا کہ تمہارا کیسے گزر بسر ہوا؟ تو کہتے ہیں آپ کے جانے کی ٹینشن تو بہت تھی، پریشانی تو بہت تھی، لیکن شاید اللہ کو آپ کی کوئی نیکی قبول ہوئی ہوگی کہ ہمیں اس دن سے آج تک کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آئی. ہماری خوشیاں، عید شبرات سارا ہمارا پورا ہوتا رہا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا پتہ نہیں، ایک بابا سا تھا، مہینے بعد آتا تھا، ہمارا راشن سب کچھ دے جاتا تھا. بہت پوچھا کہ تم کون ہو، بیٹھو، کہاں سے آئے ہو، وہ کبھی نہیں بتاتا تھا. اور یہ سال ہا سال سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا. تو وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے وہ کون تھا، اس کا حلیہ، اس کا نام پتہ کچھ تو بتاؤ. اس نے کہا بس اس طرح کا بابا تھا، اور اس کی ساری چہرے کی ساخت ان کی بتائی. تو وہ حیران ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کون تھا. صبح ہوئی تو پتہ کر کے وہ ان کے دروازے پہ پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ آئے جن کا نام ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ ہاتھ باندھ کے اس سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور مجھے کسی نے غلط بتایا تھا کہ جنت اس طرح ملتی ہے، مجھے یہ تو اب سمجھ آئی ہے کہ جنت اس طرح ملتی ہے. کہا میں نے سوچا تھا کہ تو نے تو غلطی کر ہی لی ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں گے؟ اور تیری بیوی دنیا کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے گی. 10 سال تک اس کے گھر کا خرچہ اٹھانے والے کون تھے؟ ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. آج ہمارے اندر بھی یہ سوچ ہو کہ ہم دنیا کو معاف کریں، دنیا سے اس نے سلوک کریں، اپنے گھر سے حقوق العباد شروع کریں. والدین، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، ہمسائے، اور پھر اس کے بعد سارے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب و کامران بنائے گا. اور ان کے ساتھ برا سلوک اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا یہ ہماری آخرت کو برباد کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.